نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جلتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے یہاں تک کہ تم متعلم یعنی علم سیکھنے والے، یعنی کوئی شخص جب تک علم سیکھتا نہیں ہے اس وقت تک وہ عالم نہیں بنتا۔ تو اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے، یعنی صرف علم سیکھنا ہی کافی نہیں، یہاں تک کہ تم اس پر عمل کرو۔ تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم کی بنا پر، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی اور چیزوں کے بارے میں اور ٹاپکس پر بات کرو، اللہ کو یاد نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان جو کچھ سیکھے پھر اس کے لیے بہترین حصے پر عمل بھی کرے۔ 24واں پارہ، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے سامنے آئی، کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا۔ یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور خبردار کر کے فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی منسوب کر دے کہ جو اس کے جلال کے، اس کی شان کے لائق نہیں، یا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 33 میں ہے کہ اللہ کے بارے میں تم وہ بات کرو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ بدترین بات ہوتی ہے جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کرنا، اس طرح اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹے اور جھٹلانے والے کا ظلم، اس کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد سچے انسان اور اس کی تصدیق کرنے والے کے ثواب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص سچی بات لائے، سچ بات بتائے، لوگوں کو اپنے قول اور عمل میں بھی سچائی کا حامل ہو۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ پیغمبر، ان کے فالوور اور جو ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ صدق، سچی بات کو سچ ماننا بھی یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن انا کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات کو مانتا نہیں ہے۔ انا کا شکار ہونا اور حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں ہر پیغمبر اور نبی کو کیوں جھٹلایا گیا کہ جو ان کے جیسے فرعون نے جھٹلایا، کیوں جھٹلایا تھا؟ اس کی انا جو تھی وہ آڑے آ رہی تھی، تکبر اس میں تھا اپنے سیٹ کا۔ تو لیکن اگر انسان خود بھی سچا اور اس کے ساتھ وہ سچائی کی تصدیق بھی کرے، یعنی سچ سامنے آ جائے تو اس کو سچ بھی مانے، اس کو سچ کہے، تو یہی لوگ دراصل متقی ہیں، کیونکہ متقی یعنی تقویٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرے۔ اور سچائی جہاں تک بات ہے تو سچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا جزا بتائی گئی کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، یعنی جب اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے تو انہیں وہ ملے گا جو وہ پسند کرتے ہیں،
محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اخلاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے وہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، وہ شرک اکبر اصغر دونوں سے پاک ہو۔ تو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور تو یہ محسن کردار ہوتا ہے، لیکن محسن اپنے رویے کے اندر بہت مخلص ہوتا ہے۔ پھر اس طرح جو دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے وہ بھی محسن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر طرح کی نیکی احسان کہلاتی ہے۔ تو محسنین کو کیا ملے گا؟ قیامت کے دن جو وہ طلب کریں گے، وہ تمنا کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں ان بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ چاہے کوئی محسن ہو، متقی ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ پاسبل نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ ممکن نہیں، اس سے غلطی ہوگی۔ ہر انسان کوئی کتنا بھی نیک ہو، پاک باز ہو، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ محسنین سے ان کی برائیاں دور کر دے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ اس کے سوا آپ کو دوسروں سے ڈراتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کی بات کی گئی جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، بتوں کی مار سے ڈراتے ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے اسرار سے ڈراتے ہیں، لیکن مومن ہمیشہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ غیر اللہ سے ڈرنا مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی رزق لے، تو اس معاملے میں کس پہ بھروسہ کرے؟ اور اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ تو آپ اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی مرے گا نہیں، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اسے کافی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے حفاظت بھی ملتی ہے، جیسا کہ اس مشہور واقعے میں دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے کہ ایک درخت کے سائے تلے، تو آپ کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ تو اتنے میں ایک دشمن آیا، اس نے وہ تلوار اتار کر آپ کے اوپر سونت دی اور آپ سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میرا اللہ۔ تو آپ سوچئے وہ کیا سچویشن ہوگی کہ ایک تلوار جو ہے لے کر ایک شخص آپ کے سر پہ کھڑا ہو رہا ہے، اس وقت آپ کو کچھ یاد رہے گا؟ تو یہ کتنے کامل ایمان کی وجہ سے ہے کہ ان کا توکل کتنا پکا تھا، اور توکل جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہہ دیں تو کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہے؟ یا وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کے پتھر، لکڑی کے بت کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی ان کو بنایا ہے۔ سورہ زمر میں توحید کا سبق ہے، اور توکل بھی توحید کا ایک حصہ ہے، اور اس توکل کے لیے جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ بھی یہاں سکھا دیے گئے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ کل حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ کلمہ جو حسبی اللہ، یہ ایک مبارک کلمہ ہے جو دو کلمات پر کہا جاتا ہے، ایک نفع حاصل کرنے کے موقع پر، یعنی جس وقت انسان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، اور دوسرے نقصان کو دور کرنے کے موقع پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو عظیم پیغمبروں میں یہ دعا مانگی، ایک ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کلمہ پڑھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فوجیں تھیں۔ تو دیکھیں ان کا کیسا توکل تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر جلد ہی تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کر دے، اور کس پر وہ عذاب آ پڑتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی انہیں
دھمکی دی گئی وہ کفارِ بقا کے ساتھ پوری ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، جیسے وہ قتل ہوئے، قیدی بنے، بھوک اور قحط میں مبتلا ہوئے، اور اسی طرح بھی بدر کے میدان میں پہنچے اور پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ وذلۃ اعوذ بک من ان اظلم واظلم، اور اسی طرح اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ ہماری تمام معاملات کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یقیناً ہم نے آپ پر تمام انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، چنانچہ جو سیدھے راستے پر چلے تو وہ اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو یقیناً وہ اپنے لیے گمراہ ہوگا۔ آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور موت کا ہی ایک ایکسپیرینس ہے۔ نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ پھر سنتا ہے نہ پھر وہ کچھ کام کاج کر پاتا ہے، وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بعض اوقات وہ مرے ہوئے لوگوں سے بھی جا ملتا ہے۔ تو اس کی وہ روح ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ سوتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں اٹھتے، یعنی سوتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی، تو بلکہ دوسری بھی لے لی جاتی ہے جو اس کے جسم میں ہوتی ہے۔ اور جہاں آخر میں جو بات بتائی گئی کہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے نشانیاں ہیں، تو مقاتل کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ایسے ہی جیسے اللہ دنیا میں دوبارہ روح بھیج دیتا ہے۔ نیند سے جاگتے وقت تو وہاں قبر بھی دوبارہ قبر میں بھی بھیجیں گے، اور انسان قبروں کے یعنی قبروں سے جب باہر آئے گا، یعنی سونے والے کی روح کو قبض کرنا، پھر اس کو قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا، قیامت کے دن قبروں سے بھی دوبارہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو انسان کو سوتے اور جاگتے اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے ہم صبح اٹھ کر کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لی ہے؟ آپ کہتے کہ کیا اگرچہ وہ نہ ملکیت رکھتے اور نہ کچھ سمجھتے ہوں تو پھر سفارش کیسے؟ آپ کہہ دیں سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل کس پر گھٹتا ہے، کس پر خوش ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے ذکر پر تو نہیں ہمارا دل گھٹتا کہ ہائے اتنی دیر اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی پڑ جاتی ہیں؟ کیا یہاں پہ بیٹھ کے ایسا ہوتا ہے؟ لیکن دوسری طرف مومن جو ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور دل اس کا اس بات میں سننے کو لگتا ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کا ذکر سے خوش ہوتے تھے اور اللہ کے ذکر پر ان کا دل گھٹ جاتا تھا۔ اور یہ ہر انسان پر ویری کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا ذکر آتے ہی اس کے منہ پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ اور آپ دیکھیے اپنی عام زندگی میں بھی کہ کون سی چیزیں جس کے ذکر سے ہم خوش ہوتے ہیں تو یقیناً وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو پسندیدہ ہوں گی، اور کون سی چیزیں جن کا نام سنتے ہی آپ کے اندر ایک وحشت و گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یعنی آپ کا ایمان کتنا، آپ کی دلچسپیاں کتنی ہیں۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مطلب مثلاً صبح اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اذان سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نماز بچاتے خود ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، نماز کے بعد بھی ذکر کرتے ہیں، پھر صبح شام کے اذکار اور وغیرہ وغیرہ، یعنی جو سارے دن کے اوقات میں مختلف طرح سے ذکر اذکار۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے،
تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اگر واقع ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اس کے ساتھ اس کی امانت اور بھی ہو، تو قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں کہ جو بات بتائے گی وہ بَدَا لَكُم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ظاہر ہوگا کہ جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اسلاف جو تھے وہ اس آیت سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، تو کل جب وہ ان کاموں کا حساب ہو تو وہ کام کچھ بھی نہ ہو۔ تو مجاہد کہتے ہیں انہوں نے ایسے عمل کیے جنہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں وہ برے تھے، تو انٹینشن کی وجہ سے ہو گئے یا طریقہ غلط ہو گیا یا کوئی بدعت ہو گئی، لیکن انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ توبہ کے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے یہ آیت اس کے بارے میں ہے، یہ ان کا قصہ ہے۔ اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہوگی، تو ان کو کہا کہ یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس میں ڈرتا ہوں، اور وہ وَبَدَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونوا يَحْتَسِبُونَ، میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو۔ تو ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے رہیں کہ ہاں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے، اور قبر میں بھی سب ٹھیک ہوگا، آخرت میں بھی ہم امن میں ہوں گے۔ تو کس کو پتہ، انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض کا ہماری جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، ہم چیزوں کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ اور ہوتی ہیں، اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی اور وہ انہیں گھیر لے گا جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دیا گیا، بلکہ وہ آزمائش ہے، لیکن ان کے لیے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی دنیا میں انسان بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے اپنے تجربے کی کمائی ہے، کہ میرا تجربہ تھا، میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، اپنے علم کی بنا پر مجھے ملا، تو یا اللہ نے مجھے وہ چیز سکھائی ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ فتنہ ہے، ہر نعمت ایک آزمائش ہے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ہمیں اگر نعمت قرآن ملتی ہے تو اس میں ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس پر اب جو پڑھ لیا، سن لیا، عمل کتنا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو کتنا بدلتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ نقطہ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کہ نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں، انسان کا امتحان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے کر پھر پکڑتا ہے۔ بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، چنانچہ جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا۔ یعنی پہلے لوگوں کو بھی اپنے علم و ہنر اور فن پر بڑا مان تھا، لیکن وہ چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں۔ جیسے ہم نے پیچھے واقعہ کون سا پڑھا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، قارون کے خزانوں کے بارے میں، اس کو بھی کتنا مان تھا اپنے خزانوں پر، اور لوگ بھی اس کے خزانوں پر رشک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کتنا خوش قسمت ہے یہ۔ تو ان پر وبال آ پڑا جو انہوں نے کمایا، اور انہی میں سے جنہوں نے ظلم کیا جلدی ان پر بھی وبال آ پڑے گا جو انہوں نے کمایا، اور وہ عاجز کر دینے والی نہیں ہے۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے اور شاخدار جو جھاڑیاں تھیں وہ ہٹائی تھیں، لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا۔
تو اس بنا پر اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح چھوٹے گناہوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کبھی شرمندہ ہو کر واپس پلٹا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو 100 لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا تھا۔ جب اس کے دل میں شدید ریگریٹ ہوا، اس نے توبہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، تو اس کے گناہ سے بہرحال نکلنا وہ چاہتا تھا، اور وہ ہجرت کر کے دوسری طرف نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا تاکہ اس کی صحبت میں بیٹھ جائے تو وہ اپنی برائی کو دور کر سکے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے مطیع بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بار بار پلٹنا چاہیے، بار بار اپنے اسلام کا اقرار کرنا چاہیے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، اور پیروی کرو سب سے اچھی بات کی جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہاری طرف نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے ہی نہ ہو۔ یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے، بعض اوقات اتنی بھیانک ہوتی ہے، اتنی اچانک ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس طرح انسان کو اپنی زندگی کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ کس وقت یہ پرندہ یہاں سے اڑ جائے گا اور ہمارے اندر سے نکل کر روح چلی جائے گی، اور انسان اس کے بعد ہونٹ ہلانے کے بھی قابل نہ رہے گا۔ تو اس لیے انسان کو جو مہلت ملی، جو موقع ملا، جو وقت ملا، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی، اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی جب مصیبت سامنے آ جائے گی، موت سامنے آ جائے گی، تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی میں نے تو دین کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں۔ تب انسان یہ کہے گا میں نے تو بس اس کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ یا کہے اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً متقیوں میں سے ہوتا۔ یا جب وہ عذاب دیکھے گا تو کہے گا کاش واقعی مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ جانا ہو تو نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، کیوں نہیں بلا شبہ میری آیات تمہارے پاس آئی تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، یعنی تو نے مانا ہی نہ اس کو۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی پارے کا آغاز اسی بات سے شروع ہوا کہ اس پر ظالم کون ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اور جہاں اس کی سزا بتا دی گئی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا، نہ انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، ان سب چیزوں کی نگرانی بھی وہی کرتا ہے، اور یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں ان کی منشا کے مطابق۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جالو تو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی شرک کا گناہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے انسان سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ شرک کے معاملے میں۔ تو اپنی زندگی سے شرک نکالنے کی وہ کب نکلے گا؟ جب اسے پتہ ہوگا کہ شرک ہے کیا، کیونکہ اگر یہ پتہ نہیں کہ شرک ہے کیا تو شرک سے نکلے گا کیسے انسان؟ تو اس لیے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کا علم حاصل کرنا کہ اللہ ایک ہے اور کون سی چیزیں اللہ کی ذات یا صفات میں شریک بن جاتی ہیں۔ کیا کہنا شرک ہو جاتا ہے، ان باتوں کو خوب علم ہونا چاہیے، ورنہ تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور باقی گناہ تو چاہے سزا کے بغیر معاف کر دے تو یہاں سزا دے کر معاف کر دے، لیکن شرک جو ہے وہ قابل قبول جو ہے گناہ نہیں۔ بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے، بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت و قدر کو حقیقت میں ہم لوگ نہیں پہچانتے۔ اگر انسان جان لے تو پھر اس کے اندر لازماً اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، وہ اس کے آگے جھک جائے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں تو ہمارے ہی جیسے انسان ہوتے ہیں، وہ تھوڑے بہت اگر ان کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی ان میں کوالٹی ہوتی ہے تو ہم ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، سرنگو ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیے جو شخص اللہ کو پہچان لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر اللہ کے آگے نہ جھکے۔ تو اللہ کی ناقدری، اللہ کو نہ پہچاننا، اور پھر اس کی بنا پر انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا، فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ تو اللہ کے سامنے تو کوئی بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہیں تو واقعی دل سے کہا کریں کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر اس میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہی تفصیل بتا دے گی کہ سب ہوگا کیسے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ پتہ نہیں حساب ہے کہ نہیں، اور ملاقات ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، تو یقین ہی نہ ہو اس کو اس کے اندر، تو پھر اس کا طرز عمل کیسے بدل سکتا ہے۔ اب یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس دن زمین کیسی ہوگی، کس طرح نامہ اعمال رکھا جائے گا، کس طرح انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، پھر ہر شخص کا فیصلہ کیا جائے گا، ہر شخص سے اعمال تولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی امیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس پر کسی چیز کا نشان نہ ہو۔ یہ جب اپنے آپ میدے کو بیلتے ہیں سموسہ وغیرہ کے لیے تو وائٹ سی جو ٹکیا بنتی ہے، اسی طرح پلین بالکل سموتھ صاف ستھری زمین ہو جائے گی، جس پر ہر شخص کھڑا ہوگا اور کوئی شخص کسی کے پیچھے چھپ نہ سکے گا، روشنی بھی ہوگی وہاں جو، تو پھر ہر شخص کے اعمال، اس کے کام، اس کی شکل، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ ہم سب کو اس جگہ سے گزرنا ہے، دیکھنا ہے، اسے اپنی زندگی میں دیکھتے رہا کریں، کبھی اپنے آپ کو کسی جگہ لے جا کر کھڑا کریں تاکہ جس دن یہ پیش آئے تو ہم اس سے بے خبر نہ رہیں۔ ہمیں پہلے یہ پتہ ہو کہ یہ تو ہونا ہے، یہ تو رب کا وعدہ ہے، یہ تو سچا وعدہ ہے، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ اس کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب ان کا کام مکمل ہوتا ہے یا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو ان کی سیلری ملتی ہے ان کو، تو ان کے کام کی اجرت ہوتی ہے، ان کی مزدوری ہوتی ہے۔ اس طرح قیامت کے دن بھی ہمارے اعمال کی اجرت ہمیں دی جائے گی، پورا بدلہ، یعنی وہ بدلے کا دن ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دن کے جو اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ان میں کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا کمیٹیڈ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف پھانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے نگران سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہوگی، یعنی کیونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ خود سے پڑھ سکے، اس لیے پڑھ کر سنانے کی جو بات کی گئی ہے تو وہ حجت ہی تمام کر دی گئی۔ اب یہ کہ کفار کے بھی مختلف گروہ ہوں گے، یعنی جس طرح کے جرم ہوں گے ویسے ہی لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس طرح متقی لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ ہوں گے، کوئی مقربین ہوں گے، کوئی صالحین ہوں گے، کوئی انبیاء ہوں گے، کوئی شہداء ہوں گے۔ تو جنت کے بھی مختلف درجے ہوں گے، مختلف لیولز، پھر جیسا کہ جس کا عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا لیول ہوگا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ ان لوگوں کا جو اپنے رب سے ڈر کر رہے، گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے نگران سے کہیں گے سلام ہو تم پر، پاکیزہ رہے تم، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ یہاں جنتیوں کے بھی گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، ان کے تقویٰ کے لیول کے اعتبار سے ان کے گروہ ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے وہ جگمگاتے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کی طرح ہوں گے، اور ان میں سے نہ کسی کی بات میں اختلاف ہوگا، نہ باہمی دشمنی ہوگی۔ یہ اہل جنت کی شان ہے کہ آپس میں نہ دل میں کوئی بات، نہ زبان پر کوئی بات، نہ کلیشز نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دل کی طرح ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا۔ پھر جنت کا دروگا کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر وہ کہے گا کہ مجھے آپ کے سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے افتتاح یعنی اوپننگ کریں گے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انٹر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ساتھ ہی داخل ہوں گے۔ اور اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنتی کہہ رہے ہیں، جنت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں۔ سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے عرش کے گرد حلقہ بنائے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہوگی۔ آسمان والے، زمین والے، نیک بد، جن و انس، حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ مومن کی جان نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جنت کے داخلے پر ایمان والے الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ جنتیوں کا بھی پھر کھانا پینا بھی یہی ہوگا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی، نہ ہی ناک سے کوئی گندگی گرائیں گے، کوئی گندگی نہ ہوگی، کوئی بیڈ سیکریشن نہیں ہوگی۔ اور صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا، یعنی جو کھانا کھائیں گے وہ کیا اس کا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گا، کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا۔ ان کو تسبیح تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا گیا، یعنی سانس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اس لیے وہ خود کام کرتا جا رہا ہے۔ ہمیں خود سے سانس کو کھینچنا نہیں پڑتا، اگر ہر دفعہ میں کھینچ کر باہر نکالنا پڑتا تو کیا حال ہوتا، یعنی سانس کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا۔ تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی زبان ایسے ہی رواں ہو جائے گی۔ کچھ لوگ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی زبانوں پر تسبیح پھر اٹکتی نہیں، چلتی ہی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ تو آپ بھی ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کی زبان چلتی ہے، کیونکہ کچھ دن ہوتے ہیں جس میں انسان تسبیح کرتے سو جاتا ہے، کچھ دن ہوتے ہیں کہ جب زبان اٹکتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ آج کیوں اٹکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی کمی تو نہیں ہو گئی، کوئی گناہ تو نہیں کہ زبان اٹک رہی ہے، توفیق نہیں مل رہی۔ تو مجھے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس پر سوچے ضرور۔ سورہ مومن مکی ہے، اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر صورتوں کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی واضح آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں تاکہ پڑھنے سے پہلے یاد دہانی ہو جائے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی توبہ کرنے والے گناہ گار کے لیے 2 رحمتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے، اور اگر نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔
تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی جسمانی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روحانی طہارت کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کو بڑھاپے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، حج عمرے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہاں جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ڈیلی بیسس پر توبہ کرنی چاہیے۔ ایک دن منہ نہ دھوئیں تو کیا ہوگا؟ منہ پہ اتنی گرد جم جائے گی کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ صاف ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب توبہ نہیں انسان کرتا تو دل جو ہے اس پر گناہوں کا بوجھ طاری ہو جاتا ہے، اس پر سیاہ دبے پڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم پریشان ہی رہیں گے، دل کبھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ دل جو ہے ہمارا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں جھگڑے کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی، ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑے، انہوں نے باطل کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ ان کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان پر ثابت ہوگی جنہوں نے کفر کیا کہ یقیناً وہ جہنم والے ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی فرشتے ایمان والوں سے دعائے استغفار کرتے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ کون ہے وہ جو فرشتے جو وہ کون سے فرشتے ہیں جو دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ عرش اٹھایا ہوا ہے، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کتنے بڑے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ، کان کی لو اور کندھے تک کا فاصلہ ہمارا کتنا ہے؟ 1 گٹ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی اتنی لمبی گردنیں، ان کو تو ہاتھ پاؤں باقی جسم کتنا بڑا ہوگا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو عرش ساری مخلوقات میں سے زمین و آسمان، کرسی اور دیگر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کی چھت ہے وہ ایک طرح سے۔ تو یہاں پر عام فرشتوں کی سفارش نہیں، ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا، اگر وقت اجازت دے، اگر کام اور فرصت ہو، کیونکہ کچھ لوگ تو سلام ابھی آدھا ہوتا ہے تو پھر فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سکون سے نماز کے بعد اذکار کرنے چاہیے، الا یہ کہ واقعی کوئی حقیقی مجبوری ہو اور بہت جلدی ہو، لیکن دن کی ہر نماز میں ہی جلدی نہ ہو، کوئی نماز ایسی ضرور رکھنی چاہیے کہ جو اس کے بعد ہم بیٹھے رہے مصلی پر اتنی دیر کہ وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر ورحم، یعنی اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ پھر یہ کہ باوضو ہو کر سونا، جو شخص رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سو رہا ہے۔ اگر ہم بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت اگر کوئی عیادت کرتا ہے تو شام تک دعائیں کرتا ہے، اگر شام کو جاتے ہیں تو صبح تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح خیر کی بات دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، رشتہ داروں کو سکھا رہے ہیں، دوستوں کو سکھا رہے ہیں، یا جاننے والوں کو یا نہ جاننے والوں کو، سب کو سکھا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، اس کے فرشتے تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، مچھلیاں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، اس کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس لیے خیر پھیلانے والے بن جائیے، خیر کی کنجیاں بن جائیں، شر کے تالے بن جائیں، ہر جگہ خیر پھیلائیں اور آغاز اپنے آپ سے کریں، اپنے گھر والوں سے کریں۔ پھر اسی طرح سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو مسلمان پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ ساتھ ساتھ کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے،
جو تو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، یعنی اور پھر مزید دعائیں بھی کرتے ہیں، ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم من صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ ساری دیکھیں ہمیں کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو استغفار کے لیے، دیکھیں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ جو ہے نا یہ چیزوں کا اہتمام ضرور کیجیے گا، اپنی زندگی میں ان کو ضرور لائیے گا ان ساری چیزوں کو۔ اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ان کے والدین بیویوں اولاد میں سے بھی جو نیک ہے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اولاد میں سے جو نیک ہے اللہ ان سب کو نیک بنا دے، اور آخر میں ماں باپ کے ساتھ رہیں، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً اس پر تو نے رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر تمہارے اپنے اوپر غصے سے بہت زیادہ ہے، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، یعنی ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی آپ جو جہنم میں جب چلے گئے تو پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تم بھی انہیں مان جاتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جو آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، نصیحت نہیں قبول کرتا مگر جو رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو، اور اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو، یعنی لہٰذا اللہ کو خالصاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارو، اگرچہ کافر اسے برا ہی کیوں نہ مانیں کہ تم ایک اللہ کو کیوں پکارتے ہو۔ بلند درجوں والا، عرش کا مالک، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے عرش کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور باقی مخلوقات کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کن کہا تو وہ سب ہو گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ عرش تمام مخلوقات سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے اوپر پانی بنایا، پانی کے اوپر عرش ہے، یعنی یہاں ہم ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک اور آسمان، ایک اور ایسے، اور اس کے اوپر پانی، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو جنت کے 100 درجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان۔ فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اس کے اوپر عرش ہے۔ فردوس سے بھی اوپر جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ میں سوچتی ہوں کہ حضرت آسیہ کتنی عقل مند عورت تھی، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ رب ابلی عندک بیتن فی الجنہ، اپنے پاس قرب چاہیے تھا رب کا، حالانکہ دنیا میں ان کو کون سی نعمت نہ تھی، ان کے پاس ہر چیز تھی، وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن اس کی چاہت دنیا کی نہیں تھی، اس کی چاہت کس چیز کی تھی؟ جنت کی، اور جنت کی بھی وہ کون سی؟ اعلیٰ ترین کی جنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا بہترین اور بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہے۔ تو یاد رکھیے عرش بہت بلند ہے، رب اس سے بھی بلند ہے، اور عرش کے اوپر کتاب بھی ہے۔ کون سی کتاب؟ لوح محفوظ۔ تو ہم اللہ کے بارے میں جو سوچیں تو اس طرح سوچا کریں کہ اتنا بلند کہ بہت بلند، یعنی ہماری جو خیالات ہونے چاہیے وہ کون سے ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، یعنی اس کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ جس دن سب لوگ صاف ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ آج بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ آج ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا تھا، آج کوئی ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی بار بار یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جو کرو گے وہی ملے گا۔
اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچے کہ ہم کیا کریں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. اور آپ انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیں جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی دل کے اندر چھپی باتیں، برے خیالات، ان سب کو کون جانتا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا کامل ہے. چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کوئی لطیف ہو کوئی موٹی ہو، سب کچھ اس کو پتہ ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ ڈریں، اللہ تعالیٰ سے حیا کریں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران سمجھیں، چھپ کر بھی برے کام نہ کریں، ایک اور بھی انسان کی یعنی حرام چیزوں پر بھی نظر ڈالیں کہ اور چھپ کر حرام چیز کو نہ دیکھیں، نہ کوئی چیز نہ ہی کچھ دیکھیں نہ ہی کچھ کرے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس حدیث آیت کی تفسیر میں کہ اس سے مراد وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ لوگوں سے چوری چھپے اس عورت کو دیکھتا ہے. بعض اوقات مردوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کو تاکنا، گھورنا، ایسے کرتے ہیں نا، گھورنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لوگوں سے شرم کھا کر اپنی نگاہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کن اکھیوں سے وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مرد جو عورت کو دیکھتا ہے اور جب اس کے ساتھی سے دیکھتے ہیں تو اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، یعنی ویسے غلط کام کر رہا تھا لیکن جب دیکھے کوئی دیکھ رہا ہے تو فوراً وہاں سے اپنی نگاہ ہٹا لی. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بے خبر ہو گئے تو پھر اپنی نگاہ اٹھا کر وہی چیز دیکھنا شروع کر دی، اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ نگاہیں جھکا لیتا ہے. اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ اس عورت کا کچھ اور بھی دیکھ لے، یعنی جو بھی اس کے دل کی خرابی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ٹیلی فون کالز، چھپی دوستیاں، چھپ کر کی گئی ملاقاتیں، یہ سب جو ہے حرام کے زمرے میں آتی ہیں. اور کہاں اللہ سے چھپی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے انسان کے تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی ساری چیزوں کو صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے، اور یہ اللہ کا ڈر ہی چھڑا سکتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی. اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. یقینا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے زبردست تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یعنی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے تھے، تاریخ میں ان کے نام لکھے گئے تھے، کیسی ناموری شہرت، کارنامے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو یہ ساری چیزیں نہ بچا سکیں، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے. تو انہوں نے کفر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا. یقیناً وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. تو بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا بہت جھوٹا ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو. اور کافروں کی خفیہ تدبیر سراسر ناکام تھی. اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے. یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا وہ ملک میں فساد پھیلائے گا. یعنی دین سے مراد عقیدہ ہی نہیں بلکہ لائف سٹائل بھی وہ بدل دے گا. اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں نے ایک متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اور آل فرعون میں سے مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہے. یعنی اب تک تو وہ چپ تھا، دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وہ شخص، لیکن اب اس نے ڈکلیئر کر دیا.
وہ ایسے ہی کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا کہ اس کے پاس دلائل ہیں۔ یہاں سے اس مرد مومن کی سپیچ شروع ہوتی ہے جو اس نے فرعون کے دربار میں علی اعلان نہ ڈر ہو کر کی تھی۔ اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے کہ زمین میں غالب ہو، سو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں۔ فرعون بھی اپنے آپ کو بھلائی پر سمجھتا تھا، حق پر سمجھتا تھا۔ اس سے اندازہ لگا کہ انسان کو اس کا نفس کتنا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لائے اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند سے جو ان کے بعد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر شرکس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، ہمارے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے ستونوں تک، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ فرعون کی تدبیر محض تباہی ہی تھی، یعنی اس زمانے میں کوئی راکٹ نہیں تھے، کوئی یعنی اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کہا، بلند عمارت بنانے کا حکم دیا۔ لیکن ایک عمارت زیادہ سے زیادہ کتنی اونچی ہو سکتی تھی؟ وہ آسمانوں تک تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن انسان تھا، لیکن پھر بھی اس کو کتنا مان تھا کہ اپنی تعمیرات پر کتنا فخر تھا، اس کو اپنی ان سب چیزوں پر کتنی ڈٹائی تھی اور حق کا انکار کر رہا تھا۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، تو میں تمہیں فرعون کے مقابلے میں لوگوں کو حق کی بات کی تلقین کروں گا۔ اے میری قوم، یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، یقیناً ابدی قیام کا گھر تو آخرت کا ہی دن ہے۔ اور جس نے برا عمل کیا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد یا عورت، مگر وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی فرعون کے راستے کی طرف، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک بناؤں جن کا مجھے علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کے لیے نہ ہی دنیا میں دعوت ہے نہ ہی آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے وہی آگ والے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلد ہی تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ یعنی اتنی بڑی بات کہ اتنے بڑے جابر بادشاہ کے دربار میں اتنی بڑی تبلیغ کرنا، بچ جانا برے عذاب میں۔ برا عذاب کون سا تھا؟ سمندر میں ڈوب کر مرے تھے۔ ڈوب کے مرنا بڑا تکلیف دہ مرنا ہوتا ہے، یعنی کیونکہ ڈوبنے والے کی سانس بند ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ سانس لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پانی اندر چلے جاتا ہے۔ تو یعنی یہ بہت جو تھی وہ سخت اس کی ہلاکت تھی۔ آگ ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ یعنی یہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ ہوگی؟ یہ برزخ کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو آل فرعون آگ پر جاتی دکھائی دی گئی کہ برزخ میں انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا قبر کا عذاب؟ تو قیامت ہوگی
تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے۔ قبر کی زندگی برزخ ہے، وہ دنیا جیسی زندگی نہیں، وہ ایک الگ زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس میں بھی انسان کو صبح شام اس کا جنت اور جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جیسے آل فرعون صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ قبر کے اندر مردے کو اتنی اگر جنتی ہو تو جنت کا ٹھکانہ، اور اگر جہنمی ہوگا تو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا۔ تو قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو دیکھیں، ہم دنیا کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ہسپتال جانے سے ڈرتے ہیں، یا کسی بیماری سے جیسے کینسر جیسی بیماری سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اس میں ہمیں پھنس نہ سکے، محتاج نہ ہو بڑھاپے میں ہم کسی کے۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں مرنے کے بعد، یعنی بعد میں موت کے بعد کون سے فرشتے آئیں گے، یعنی وہ رحمت کے فرشتے ہوں گے یا کون سے؟ اللہ تعالیٰ رحمت والے فرشتوں کو ہی ہمارے ساتھ ملائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل 2 قبروں پر ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور ادھر کی بات ادھر لگانا تاکہ دو لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اور جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹانے والے ہو؟ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن کے لیے کچھ عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، وہ کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ چنانچہ آپ صبر کریں، یقین اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے گناہ کی بخشش مانگے، صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ تو یہ بات اب کئی دفعہ آ چکی کہ صبح شام تسبیح کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہوگا، صبح شام کے اذکار شروع کر دیے آپ لوگوں نے انشاءاللہ۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو اس کے پاس آئی ہو، اس کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لیکن آسمان و زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام جب آسمان و زمین کو پیدا کر دیا تو ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ برائی کرنے والا، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے، جیسے ایمان والا اور غیر ایمان والا وہ برابر نہیں ہے۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلدی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ ناشکری کرتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ بڑا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ایسے وہ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائی، بس بہت ہی اچھی تمہاری صورتیں بنائی، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا
یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بس بڑا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، جو وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یقیناً مجھے سے منع کیا گیا کہ میں اس کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جناب سے واضح دلائل آ چکے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور میں تم میں سے کوئی ہے جو اس سے پہلے بھی وفات دیا جاتا ہے، تو تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم سمجھو۔ اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، یعنی کن فیکون۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھر آئے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا، اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر ان قریب وہ جان لیں گے جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ یعنی حسب بن نبی طالب کہتے ہیں کہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئی ہوں گی کہ انہوں نے رب کو عاجز کر دیا، بلکہ وہ اس لیے ڈالی جائیں گی کہ جب آگ کے شعلے ان کو اوپر اٹھائیں گے تو وہ زنجیریں ان کو نیچے کو کھینچیں گی، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہے جنہیں تم شریک کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ماسوا وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول دیں گے وہاں پہ۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس تکبر کرنے والا کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ چاچا آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا کچھ حصہ واقعی آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات ہی دے دیں، تو پھر وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنا دیے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ یعنی رسول کے لیے بھی ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہاں اہل باطل خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو، ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواریوں کا بندوبست کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں، زمین کی یادگاروں میں ان سے زیادہ تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو کمائی کرتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے، جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی موت کے وقت کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں سے پہلے گزر چکا ہے، اس وقت کافر لوگ خسارے میں ہوں گے۔ سورہ حامیم سجدہ مکی ہے، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، وسیع رحمت والے، بے حد رحم والے کی جناب سے اتاری ہوئی ہے، یعنی قرآن کا سننا۔ اس کتاب کو رحمان نے نازل کیا، رحیم نے نازل کیا، جس کو پڑھ کر آپ رحمتیں پائیں گے۔ ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، اور لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی قرآن کا سننا ضروری ہے، کیونکہ سن کے کانوں کے راستے دل پر جلدی بات اثر کرتی ہے۔ پڑھتے ہوئے انسان کا عام طور پر ذہن بھٹک بھی جاتا ہے، تو سنتے ہوئے بھی انسان کا بھٹکتا ہے، لیکن اس سے کم بھٹکتا ہے۔
خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا ہے، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یقیناً تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، سو تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یعنی کون ہے جن کے لیے ہلاکت ہے؟ مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی مشرکوں نے جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت کا انکار کرنا، یہ انسان کو کفر کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کو اپنا مال محبوب ہوتا ہے، تو یہ مال اس کی روح کا ساتھی ہوتا ہے، جب اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثابت قدمی بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا دل چمک اٹھتا ہے۔ جب خرچ نہیں کرتا تو اس کے دل پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور یہ کفر سے قریب ہوتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے، دنیا میں جتنی بھی چیز آپ لے کر آئیں وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دنوں میں بنایا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ واقعی وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے گرتے ہوئے پہاڑ بنا دیے، اس میں برکتیں رکھ دی، اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں، 4 دنوں میں جواب برابر سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی سبحان اللہ، زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں رکھ دی ہیں کہ ہر سال زمین کے اندر سے ڈھیروں غلہ، اناج، چاول، کیا کیا نکلتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اگاتے ہیں، پھر نکل آتا ہے، آپ ایک بیج ڈالتے ہیں 700 بیج بن جاتے ہیں۔ یہ کس طرح کی فیکٹری ہے؟ کون نکالتا ہے اس فیکٹری سے بیج؟ تو یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو انسانوں کی ضروریات ہے، گیس، تیل وغیرہ، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ کہاں سے دریافت ہوتا ہے؟ زمین سے۔ تو انسان کے لیے اس میں بھی فائدے ہیں۔ تو اللہ تو کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، تو 2 دن میں یہ کیا، 4 دن میں یہ کیا، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں سیکھنے کی بات ہے۔ وہ یہ کہ ہمیں ہر کام کو ٹائم دینا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے تحمل سے کام کرنا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے، کام پھر آرام، پھر کام پھر آرام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہترین صفات میں سے یہ ہے کہ انسان تحمل والا ہو، جلدی نہ کرے، ہر چیز میں ہنگامہ نہ کھڑا کرے کہ اب تک یہ کیوں نہیں ہو رہی، وہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تحمل مزاجی سمجھا رہے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور سب سے اہم عبادت کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ نماز میں سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ضرورت ہوتی ہے؟ صبر کی، تحمل کی، برداشت کی۔ کھڑے کھڑے تھک بھی جاتے ہیں ہم لوگ۔ آج کل تراویحیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ تو کرسیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اس میں کیا ہے، تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند بھی بعض کا آ رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں ہم لوگ، کنٹرول کرتے ہیں، اور اپنا خشوع و رضوع کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا قائم دائم رہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو اس وقت ایک شخص آیا، جسے نماز پڑھی، اس کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کہ جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں کہا تھا؟ وہ تیزی میں پڑھ رہا تھا، تیزی میں پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ لوٹ گیا، نماز پڑھنے گیا، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، نہیں جانتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کو، اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو، یعنی سورہ فاتحہ وغیرہ، پھر رکوع کرو اور رکوع میں اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح پوری نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ اگر 20 تراویحیں پڑھنی ہے تو پھر بس اٹھک بیٹھک ہی کرتے رہو اور جلدی جلدی سجدے دیتے جاؤ، نہیں، سر اٹھا لیا، بیٹھے نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، پھر ہر سٹیپ میں جلد بازی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اطمینان نماز کا رکن ہے۔ جب نماز میں انسان کو اطمینان کی عادت ہو جاتی ہے، 5 مرتبہ دن میں پریکٹس، تو پھر عام زندگی میں بھی انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔
اور ہمارے لیے اس دور میں اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ جب ہر چیز آٹو پہ لگی ہوئی ہے، یعنی فوراً ہی اشارہ کرتے ہیں تو ہر چیز تیار ہو جاتی ہے۔ فوڈ بھی آج کل تو چائنا کی اتنی چیزیں آ گئی ہیں، چاول بھی مشین میں ڈالو تو وہ بوائل ہو جاتے ہیں، یعنی ہر چیز ہے اس میں اتنی، جب جلد بازی میں ہر چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر انسان میں تحمل مزاجی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہماری فضا جو ہے وہ تحمل مزاجی کے بغیر ہو گئی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس میں اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوش ہو کر آ گئے۔ اور جہاں تک ابتدا خلق ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کیا، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کی، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائی، اور آدمی کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعے کی گھڑی میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا۔ تو یہ تھے تخلیق کے مراحل۔ تو اس نے دونوں میں ان کو پورا 7 آسمان بنا دیا، اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا، یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا، عاد و سمود جیسی کڑک ہوگی۔ جب رسول ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے سے آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا۔ پھر جب تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ یعنی عقل کی بات ہے کہ پیدا کرنے والا زیادہ طاقتور ہے یا مخلوق؟ تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھائیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور وہ سمود تھے جو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا تو ان کو رسوائی کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، اس کی وجہ کہ جو کمایا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرا کرتے تھے۔ یعنی یہ یاد رکھے کہ جب قوموں پر عذاب آیا تو ان میں سے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، یعنی جہنم کی طرف آتے ہوئے ان کی گروہ بندی ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اس کے جو عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان ساری زندگی اپنے بدن کی حفاظت کرتا رہتا ہے، بدن کے لیے کھانا مہیا کرنا، یہ خوبصورتی مہیا کرنا کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے، اس کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہی بدن کیا کرے گا؟ بے وفائی کر دے گا اس کے ساتھ، یعنی اس کے خلاف گواہی دے دے گا، اور وہ اپنی کھالوں کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہے گی ہمیں اسی اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اس لیے نہیں چھپا کرتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ یعنی عام طور پر انسان کے دماغ میں ایک پردہ پڑا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ کر لیتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس برائی کو نہیں دیکھ رہا، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اس نے تمہیں برباد کر دیا، چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو یاد رکھیے اچھے گمان کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے، کیونکہ گمان اور خیال جو ہوتا ہے انسان کو ڈرائیو کرتا ہے۔ اسی طرح یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ان کی آرزو نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کے لیے ایک بھی نیکی نہیں رہی۔ جب ظن میں نہیں ہوتا، خیال میں نہیں ہوتا نیکی کا، تو پھر نیکی کہاں سے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف خیال یا گمان یا آرزو یا تمنا کی بنا پر جنت نہیں ملے گی، کہ انسان کہے کہ مجھے جنت کی بڑی خواہش ہے، بڑا شوق ہے، لیکن عمل میں نہیں اس کو لایا۔ تو
پھر کیا ہوگا؟ یہ تمہاری آرزوؤں پر ہی موقف ہے، یعنی نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برا کرے گا اسے جزا دی جائے گی، اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو جو شخص نیک کاموں میں کوئی نیک کام کرے، مرد ہو عورت ہو مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کھجور کے گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عمل چاہیے اور برے اعمال سے زیادہ ہونے چاہیے، باقی اللہ کی رحمت ہے جو شامل ہوگی، تو پھر انسان جنت میں انشاءاللہ داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بس اگر وہ صبر کریں گے تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے، یعنی جہنم میں جان کر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں، تو انہوں نے ان کے آگے ان کے پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے تھے، یعنی بعض لوگ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، وہ آپ کے غلط کاموں پر بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں، جھوٹی تعریفوں کے ساتھ آپ سے کچھ بھی بٹور لیتے ہیں، چاہے وہ اپنا آپ کا ٹائم ہو، مال ہو، یا کچھ اور، یا نیکی کا کوئی راستہ، یعنی کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نیکی کے راستے پر چلا تو پھر یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو برے ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ جو ہماری برائیوں کو ہمیں نہیں دکھاتے بلکہ ان کو خوشنما بنا دیتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، خوشنما بناتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ تو دوست کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ سچ بولتا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ان کے غلط کاموں کو درست نہیں کہنا چاہیے، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے تاکہ وہ اس سے نکل آئے، تاکہ وہ بچ سکے۔ تو یہاں جو آگ میں جائیں گے ان کی شامت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط ہیں، ایسے دوست مسلط ہیں جو آگے پیچھے سے ان کے سارے کام کچھ نما بنا کر ان کو دکھاتے تھے۔ تو یہ ساتھی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، جن شیطان جو اس کو بھٹکاتا ہے، اس کے لیے برائی کو خوبصورت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، کیونکہ اگر لوگوں نے سن لیا تو پھر ان کا تو دل بدل جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن جس پر جو بھی سنتا ہے اس کا دل ایک دفعہ ضرور بدلتا ہے، لیکن اگر غالب رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے قرآن کو دور کر دو، پھر قرآن کی نہیں تمہاری بات مانیں گے۔ اور یہاں کفار کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن سنتے وقت کیا کرتے تھے؟ وہ شور مچاتے تھے، مسلمانوں کو نہیں سننا دینا چاہتے تھے کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا وہاں اپنی باتیں شروع کر دیں یا وہ ہنگامہ شروع کر دیں۔ تو یہ کفار کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں شور شرابہ کرو، بعض کو نصیحت کرتے کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو ترانوں، شعروں اور لغو باتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ شروع کر دو، تم اپنی مجالس سجا کر بیٹھ جاؤ، تالیاں پیٹو، سیٹیاں مارو، شور شرابہ کرو تاکہ لوگ تماشے کی طرف آئیں اور قرآن سننے نہ جائیں، کیونکہ انسان جو ہے کھیل تماشے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے نا۔ تو زہار وہ کہتے تھے کہ تم اتنی باتیں کرو تاکہ وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان پر خلط ملط ہو جائے، ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ لیکن قرآن ہمیں کیا ادب سکھاتا ہے قرآن سننے کا؟ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو کی ممانعت ہے۔ ابن عصیم کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو کر کسی اور سے باتیں کر رہا ہو، اور چاہیے کہ توجہ سے سنے، چپ کر کے سنے۔ جس وقت قرآن کی تلاوت چل رہی ہو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تحقیر ہے۔ اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہو تو اس کو بند کر دیں۔ گھر کے کام کاج کے دوران تلاوت لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیچ میں فون بھی سنے جا رہے ہیں، بیچ میں بچوں سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جس وقت سب گھر سے چلے جائیں یا نسبتاً خاموشی ہوتی ہے اس وقت تلاوت لگانی چاہیے۔ چنانچہ جنہوں نے کفر کیا یقیناً ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اور ہم یقیناً ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان جنوں انسانوں میں سے وہ لوگ ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں
تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی دیکھیں کتنے وہ اس وقت دشمن بن جائیں گے. یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ فرشتے کس پر آتے ہیں، کس کو تسلیاں دیتے ہیں؟ جن کے اندر یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت بھی ہوتی ہے. تو استقامت کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور نہیں پر قائم رہو. یعنی جو کرنے کو کہا جائے وہ کرو، جس سے روکا جائے اس سے رک جاؤ، اور لومڑی کی طرح دھوکہ دہی سے کام نہ کرو، چالیں نہ چلو. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے فرائض ادا کر لو، جم جاؤ، جو کر رہے ہو اسے صحیح سمجھ کر کرتے جاؤ، پھر اللہ فرشتوں سے مدد کرے گا، برکت ہوگی زندگی میں. اور یہ تو آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا کہ رمضان کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. کون سے کام رکے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ کام ایسے ہیں جو نہ بھی کریں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. تو ہمیں ان برکتوں کو محسوس کرنا چاہیے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے ان میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے. یعنی جو رب کو رب مانتا ہے، پھر اس کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے دوڑ لگاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد ہوتی ہے. پھر فرشتے ان کے پاس آ کر اس کو وسپر کرتے ہیں. آج اگر پابندیاں برداشت کر لو گے تو کیا ہوگا؟ کوئی بڑی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے میخیں گاڑ دی جاتی ہیں ہمیشہ آپ کو وہی ملیں گی. تو کیل ٹھوکا ہوگا جہاں پر، تو جب آپ اس کو دیکھیں گے وہی پڑا ہوگا. تو اسی طرح وہ لوگ ہیں مسجدوں کی میخیں ہیں، یعنی وہ آپ جب بھی اس سے ملنے کی کوشش کرو گے تو وہ مسجد میں ہی پائے جائیں گے. تو جب وہ وہاں پہ نہیں ملیں گے تو فرشتے ان کے ہم نشین ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے. اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش کرتے ہوں گے. اور آج کہاں گے کہ اگر بیمار ہو تو عیادت کرتے ہیں. کون کریں گے؟ فرشتے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. کسی کام میں مصروف ہو تو کیا کریں گے؟ ان کی مدد بھی کریں گے. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں؟ کوئی جاتا ہے مسجد میں؟ مسجدوں کو آباد کرنے کا سوچا کریں. فجر آج کل چونکہ رمضان ہے، کم از کم فجر کی نماز اور جمعے کی نماز اور تراویحیں وغیرہ کا اہتمام جو ہے مسجد میں کیا کریں. بے حد بخشنے والا، بے حد رحم والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر، یعنی دنیا میں بھی مدد اور آخرت میں بھی، یعنی جنت کی صورت میں. اور بعد میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کی اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم مجھ سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص تمہارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے. یہی سب سے اچھی بات اس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑے، جو خود بھی اچھے کام کرتا ہو دوسروں کو بھی بتائے اور خود بھی کرنے والا. اور جہاں تعریف کی جا رہی ہے کن کی؟ جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں. اور کامیابی پانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، برائی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں، برائی کی جگہ نیکی لے آئیں، بری عادتوں کی جگہ نیک عادتیں لے آئیں. اس طرح دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں. اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس سے جو بڑے نصیب والا ہے. یعنی صبر دوسروں کی باتوں پر تنگی ہے. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اتنے اچھے کام کرنے والوں کو بھی وسوسہ ہو جاتا ہے. وسوسہ انسان کے اندر شک اور بے یقینی پیدا کرتا ہے. انسان آہستہ آہستہ اس کی راہ کو چھوڑنے لگتا ہے. تو ایسے میں اللہ سے دعا کر کے شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے. یعنی شیطان کو برا بلا کہنے کی بجائے تعوذ پڑھے، بسم اللہ کہنے سے شیطان جو ہے سکڑ جاتا ہے. تعوذ شیطان کے حملوں کو توڑ دیتا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، پھر بھی اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں
تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھے چلتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امر کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر یعنی قرآن کے ساتھ کفر کیا جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا، جہلا کہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کرتا ہے۔ آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، یقیناً تمہارا رب بڑی بخشش والا بہت دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی۔ کیا عجمی کلام اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے یہ قرآن اس کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ لیکن لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن صرف اہل ایمان کے لیے شفا بنتا ہے، ظالموں کو کیا کرتا ہے؟ خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنے لیے رونگ چوائسز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا بنا دے اور اس کو سمجھنے سمجھانے والا بنا دے، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو پڑھنا آسان فرما دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، ہمیں ذکر اذکار کرنا آسان فرما دے، اور اللہ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پل صراط پر چلنا آسان فرما دے، ہمارے لیے جنت کو لازم لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی گھبراہٹوں سے دور فرمائے، موت کی گھبراہٹوں سے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ اس وقت موت کے وقت فرشتے ہمارے پاس نیک فرشتے آئیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہمیں جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، اور جن کی بیٹیوں کا رشتے کے لیے جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے اچھے بر عطا فرمائے، اور جو کوئی گھر کی کوئی پریشانی ہے یا جس کے دل میں جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان میں ہماری توبہ قبول فرما دے، ہمیں اس رمضان سے جب ہم نکلیں تو ایسے پاک صاف ہوں جیسے پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔